آج میں تمہارے سسرال جا رہی ہوں، ان سے شادی کی تاریخ لینے۔ اب ہم اور کتنا انتظار کریں گے؟ تمہاری عمر نکلتی جا رہی ہے، تم سے چھوٹے بھائی اور بہن کی شادی ہو گئی ہے، اور اب میں چاہتی ہوں کہ تمہارے فرض سے بھی سبکدوش ہو جاؤں۔ ناشتہ کرتے ہوئے اماں نے بڑے بھائی تابش سے کہا۔ اماں کی بات سن کر بھائی کے چہرے پر سکون آ گیا تھا، وہ مطمئن دکھائی دینے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو خوش اور مطمئن رکھے۔ میں نے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ تائی اماں، تابش کے سسرال میں کون جائے گا؟ کرسی پر بیٹھتے ہوئے زویا نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ زیادہ افراد کا جانا مناسب نہیں ہے، غیر لوگ ہیں، نہ جانے انہیں ہمارا زیادہ افراد لے کر جانا اچھا لگے یا نہ لگے، اور اب کی بار تو میں چاہتی ہوں کہ انہیں کسی قسم کا موقع نہ دیا جائے۔ تم تو اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میرا بیٹا تابش کتنا پریشان رہتا ہے۔ تابش کی طرف دیکھتے ہوئے اماں نے کہا، جبکہ وہ دفتر وقت پر پہنچنے کے لیے تیزی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ اماں اور زویا کی باتوں کی طرف بالکل بھی متوجہ نہ تھے۔ آپ اکیلی تو نہیں جائیں گی، کسی نہ کسی کو تو آپ کے ساتھ جانا پڑے گا، اسی لیے میں پوچھ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ کون جائے گا۔ ناشتہ کرتے ہوئے زویا نے پوچھا۔ مریم تو ابھی کالج جائے گی، میرا خیال ہے کہ افشا کو لے جانا مناسب ہوگا۔ اماں نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ بھابھی آپ کے ساتھ جائیں تو آپ انہیں لے کر چلی جائیے گا، میں گھر کے کام کاج کر لوں گی۔ اماں کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے زویا نے کہا، اوکے، اللہ حافظ، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں اب چلتا ہوں۔ تابش بھائی نے ناشتہ ختم کرتے ہوئے کہا اور ڈائننگ ہال سے باہر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کا گھر آباد کر دے، میں نے ایک بار پھر بھائی کے لیے دعا مانگی تھی۔ اماں بھی بھائی کے لیے دعائیں مانگنے لگی تھی۔ سر جھکائے زویا کھانے میں مصروف تھی۔ زویا میری چچا زاد بہن تھی، مجھ سے عمر میں کچھ بڑی تھی، لیکن ہم دونوں کی آپس میں بہت دوستی تھی۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ بہت لاڈلی تھی، اپنی ہر بات منوا لینا اپنا حق سمجھتی تھی۔ چچا جان بیمار رہتے تھے، اسی لیے چھوٹی عمر میں ہی زویا کی شادی ہو گئی تھی۔ زویا کی شادی کو چند ماہ ہی گزرے تھے کہ چچا جان اس دنیا سے گزر گئے۔ چچا جان کے جانے کے بعد چچی اکیلی رہ گئی تھی۔ زویا بھی اپنے سسرال میں خوش نہ تھی، اکثر ہی لڑ جھگڑ کر گھر واپس آ جاتی تھی۔ چچی جان سمجھا بجھا کر دوبارہ اس کے گھر واپس بھیج دیتی، لیکن چند روز بعد ہی نہ صرف شوہر بلکہ سسرال والوں سے بھی لڑ کر واپس آ جاتی تھی۔ روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر زویا کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی۔ جب چچی جان کو زویا کی طلاق کی خبر ملی تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ چند روز بیمار رہنے کے بعد وہ بھی وفات پا گئی۔ اب اس دنیا میں زویا کا کوئی بھی قریبی رشتہ دار نہ تھا، اور ابھی تک زویا کی عدت کی مدت بھی نہ پوری ہوئی تھی، اسی لیے میری اماں اسے اپنے گھر لے آئی تھی۔ شروع میں زویا بہت پریشان اور اداس رہتی تھی، اپنے والدین کو یاد کر کے بہت روتی تھی، لیکن پھر اسے صبر آ ہی گیا۔ اب اماں ہر وقت اس کوشش میں مصروف نظر آتی تھی کہ کسی طرح وہ اپنی اس یتیم اور بے سہارا بھتیجی کی شادی کروا دیں۔ ہم سب تو زویا کی زبان کی گوہر افشانیوں کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اسی لیے یہ رسک تو لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا کہ زویا کو اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ اماں نے بڑے بھائی تابش کو بھی زویا کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے مشورہ دیا تھا، لیکن بھائی نے انکار کر دیا تھا۔ درمیان والے بھائی عابد نے تو اپنی پسند سے افشا بھابھی سے شادی کر لی تھی۔ وہ بہت خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے، جبکہ حسن بھائی ابھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھے۔ اماں چاہتی تھی کہ زویا ان کے گھر کی ہی بہو بن جائے، لیکن میرے بھائیوں میں سے کوئی بھی زویا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ زویا کو اس بات کا علم ہے کہ عزیز رشتہ داروں میں کوئی بھی اس سے رشتہ کرنے کی خواہش نہیں رکھتا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی زبان ہے۔ میں زویا کے مطمئن چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی، جب اماں کی کڑک دار آواز نے میری سوچوں کا سلسلہ توڑ دیا۔ تم یہاں پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی ہو یا کن خیالوں میں گم ہو چکی ہو؟ تمہیں گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی نہیں دے رہی؟ تمہاری کالج وین آ چکی ہے، اماں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ کہتے ہوئے میں باہر نکل آئی۔ کالج سے واپسی پر گھر کا ماحول بہت اداس ہو رہا تھا۔ زویا کچن میں کام کرنے میں مصروف تھی۔ خلاف معمول آج تابش بھائی بھی گھر جلدی آ چکے تھے اور اب اماں کے کمرے میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ افشا بھابھی بھی اپنے کمرے کا دروازہ بند کیے آرام کر رہی تھی۔ گھر میں اس قدر خاموشی تھی
کہ میرا دل پریشان ہونے لگا تھا۔ اماں نے تو کہا تھا کہ وہ شام کے وقت تابش بھائی کے سسرال میں جائیں گی اور ان سے شادی کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گی، لیکن سب اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اماں کا یہ پروگرام ملتوی ہو گیا ہے۔ میں اماں سے پوچھنا چاہتی تھی۔ اماں کے کمرے میں تابش بھائی صوفے پر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور اماں بیڈ پر نیم دراز آنکھیں بند کیے ارد گرد سے بے خبر تھیں۔ میں نے اونچی آواز سے سلام کیا، لیکن اماں نے جواب ہی نہ دیا۔ تابش بھائی نے بھی صرف سر ہلا دیا تھا۔ سب کچھ خلاف معمول بہت عجیب لگ رہا تھا۔ یونیفارم بدل کر میں کچن میں زویا کے پاس ہی آ گئی۔ تم نے کھانا کھانا ہے تو میں تمہارے لیے کھانا لگا دیتی ہوں۔ گھر میں اور کسی نے کھانا نہیں کھایا، زویا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج بھائی اتنی جلدی گھر واپس کیوں آ گئے ہیں اور بہت خاموش دکھائی دے رہے ہیں؟ اماں بھی آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی ہیں، میرے سلام تک کا جواب نہیں دیا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ کچن میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے میں نے زویا سے پوچھا۔ تم تو جانتی ہو نا کہ اماں تابش کی جلد سے جلد شادی کر دینا چاہتی ہیں، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میرے لیے کھانا نکالتے ہوئے زویا نے مصروف انداز سے کہا۔ زویا کی باتیں سن کر میں نے بے بسی سے ایک لمبا سانس خارج کیا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی تھی کہ اس بار بھی تابش بھائی کی قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا تھا۔ اماں تو آج تابش بھائی کے سسرال والوں سے ملنے کے لیے جا رہی تھی اور وہ کہتی تھی کہ وہ شادی کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گی۔ حیران نظروں سے زویا کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا، تائی اماں کا تو یہی پروگرام تھا، لیکن وہ اوپر والا ہم سے الگ پروگرام بنا کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب تم کالج چلی گئی اور میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی تو تب اچانک ہی تابش بھائی کے سسرال والے آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی اماں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور منگنی کا سب سامان ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہمیں تو کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تائی اماں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اب اس گھر میں اور تابش کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا چاہتے۔ تائی اماں نے ان سے بہت پوچھا کہ آخر ان کے قابل بیٹے میں کس چیز کی کمی ہے، وہ کیوں انکار کر رہے ہیں، جس پر لڑکی کی ماں نے بہت واویلا مچایا اور تابش پر نہ جانے کیا کیا گندے الزام لگائے کہ وہ رشوت خور ہے، سرکاری دفتر میں اپنی من مانی کرتا ہے، اور تو اور نہ جانے کیا کیا کہتی رہیں۔ سچ مانو تو میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا تاکہ مجھے کچھ سنائی نہ دے۔ تابش کو میں نے دن کے وقت کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا تھا، سر درد کی وجہ سے جلدی گھر واپس آ گیا۔ میں نے اسے چائے بنا کر دی ہے، لیکن وہ بہت چپ چپ اور اداس لگ رہا ہے۔ زویا نے افسوس بھرے لہجے سے مجھے سارا واقعہ سنایا۔ مجھے تو ان کے انکار سے کوئی تکلیف نہ ہوئی تھی، لیکن اپنے پیارے بھائی پر لگائے جانے والے الزام سن کر تو میرا سر ہی گھومنے لگا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ ابھی ان لوگوں کے گھر جاؤں اور ان کے گریبان پکڑ کر پوچھوں کہ ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ میرے شریف اور نیک بھائی پر ایسے الزام لگائیں۔ اب کھانے کی بھوک کسے تھی؟ کھانا چھوڑ کر میں کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں بھی دل نہ لگ رہا تھا۔ اماں اور تابش بھائی کی پریشان شکلیں دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ ایسا پہلی بار نہ ہوا تھا۔ نہ جانے تابش بھائی کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا تھا۔ جب بھی ان کا کوئی رشتہ ہونے لگتا تھا تو کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا تھا کہ رشتہ ختم ہو جاتا۔ اماں بھی تابش بھائی کے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ تابش بھائی بھی اپنے اس چوتھے رشتے کے ٹوٹ جانے پر بہت دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، لیکن میں کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آتی تھی کہ ہر بار کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ تابش بھائی پڑھے لکھے تھے اور گورنمنٹ جاب کرتے تھے، خوبصورت بھی تھے اور کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن نہ جانے ان کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہوا تھا۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ کی پریشان صورت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ بھائی کے قریب ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے میں نے تسلی دینے کی کوشش کی۔ میں پریشان نہیں، حیران ہو رہا ہوں کہ میرے ساتھ ہی آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرے خلاف سازش کر رہا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر بسنے نہ پائے۔ لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ میرا ایسا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ مجھے تو اپنا کوئی دشمن دکھائی نہیں دیتا۔ ایک بے بس مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے
تابش بھائی نے جواب دیا، تمہارا کوئی دشمن بھلا کیوں ہوگا؟ تم تو اتنے اچھے اخلاق اور فطرت کے مالک ہو، ہر کسی کے کام آتے ہو، نیک دل انسان ہو، تمہارا بھی کوئی دشمن ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی فضول سوچوں میں اپنے ذہن کو مت الجھایا کرو۔ کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے زویا نے ہمدردانہ لہجے سے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بہت سوچتا ہوں، لیکن مجھے اپنا کوئی دشمن یاد نہیں آتا، کیونکہ میں نے کبھی کسی سے دشمنی کی ہی نہیں۔ ہر شخص سے پیار اور محبت سے ملتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ زویا کی طرف دیکھتے ہوئے تابش بھائی نے جواب دیا، نہ جانے میری زندگی میں تمہاری خوشیاں دیکھنا لکھا بھی ہے یا نہیں، میں تو کب سے اس کوشش میں لگی ہوئی ہوں کہ جلد سے جلد تمہاری شادی کر دوں، تمہارا گھر بھی آباد ہو جائے، لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ اس معاملے میں تاخیر کیوں ہو جاتی ہے۔ اماں خاموشی سے ہماری باتیں سن رہی تھیں۔ جب برداشت نہ ہو سکا تو روتے ہوئے لہجے سے اپنی دل کی خواہشات کو بیان کرنے لگی۔ اماں، آپ تو ایسے رو رہی ہیں جیسے وہ اس دنیا کی آخری لڑکی تھی۔ سچ کہے تو مجھے وہ لوگ بالکل بھی پسند نہ تھے، اور وہ لڑکی تو اس قابل تھی ہی نہیں کہ میرے بھائی کی ہمسفر بن سکتی۔ آپ نے دیکھا تھا نا کتنا غرور اور اکڑ تھی اس میں، انسان کو انسان ہی نہ سمجھتی تھی۔ مجھے تو اس رشتے کے ختم ہو جانے پر کوئی افسوس نہیں ہوا۔ اماں اور تابش بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، اب تو تمہارے بھائی کی 4 منگنیاں ختم ہو چکی ہیں۔ لوگ تو یہی سوچتے ہوں گے کہ ہم ہی اچھے نہیں ہیں، اسی لیے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ تم تو جانتی ہو میرا بیٹا کتنا نیک اور شریف انسان ہے۔ اماں نے انتہائی بے بسی سے کہا، میں اپنے بھائی کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ میرے بھائی کے حق میں بہتر ہی کرے گا، اسی لیے آپ پریشان مت ہوا کریں، اور رونے سے کچھ فائدہ بھی نہ ہوگا۔ اماں کو تسلی دیتے ہوئے میں نے کہا، آج میں نے تابش کے پسند کا کھانا بنایا ہے، اسی لیے سب ڈائننگ ٹیبل پر آ جائیں، ایسے ہی سوگ بنانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ زویا نے ہم سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس روز کے بعد اماں ایک بار پھر تابش بھائی کے لیے رشتہ دیکھنے میں مصروف ہو گئی تھیں، جبکہ تابش بھائی نے اماں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ انہیں ایسی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے، وہ اب شادی ہی نہیں کریں گے۔ اماں نے انہیں بہت سمجھایا تھا، لیکن وہ اپنی بات پر ہی قائم رہے۔ اس بار اماں نے ان سے پوچھے بغیر ہی رشتے کی بات چلا دی تھی۔ شام کو جب بھائی آفس سے گھر واپس آئے تو اماں نے ان سے کہا کہ وہ کچھ دیر تک اکیلے میں ان سے بات کرنا چاہتی ہیں، جس پر تابش بھائی اماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کمرے میں لے گئے، اور میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ افشا بھابھی اپنے میکے گئی ہوئی تھیں، اس لیے کھانا پکانے کی سب ذمہ داری میرے اور زویا پر آ چکی تھی۔ اپنے حصے کا کام ختم کرنے کے بعد میں کمرے میں آ گئی، جبکہ زویا کچن میں ہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب میں کمرے سے باہر نکلی تو زویا کو اماں کے کمرے کے دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ بھی اچانک سے مجھے اپنے سامنے دیکھ کر شرمندہ ہو گئی اور نگاہیں نیچی کر لیں۔ مجھے اپنی نگاہوں پر یقین نہ آ رہا تھا کہ وہ اماں اور تابش بھائی کی باتیں سن رہی تھی۔ میں اسے بچپن سے جانتی تھی، لیکن کبھی اس کی عادات کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کی تھی۔ آج اسے ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ تابش بہت اونچا اونچا بول رہا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ تائی اماں سے لڑ رہا ہے۔ میں یہی سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کیوں غصے میں ہے۔ میں نے زویا سے کچھ بھی نہ پوچھا تھا، سر جھکائے خود ہی اپنی صفائی دینے لگی۔ میں کچن میں چلی آئی اور اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ میرے پیچھے ہی کچن میں آ گئی اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں پانی پینے کے لیے کچن میں آئی تھی، پانی کا جگ لے کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اب زویا کے بارے میں ہی سوچنے لگی تھی۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت عجیب لگی تھی۔ اب میں اس کے رویے پر غور کرنے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ تو ہر معاملے میں سب سے آگے ہوتی ہے۔ میں اس گھر کی بیٹی ہوں اور افشا بھابھی اس گھر کی بہو، لیکن ہر معاملے میں زویا اپنی ٹانگ ضرور اڑاتی ہے، یہاں تک کہ بھائی کے کپڑے بھی وہ خود دھوتی اور استری کر کے دیتی ہے۔ زویا کے آنے سے پہلے میں اور بھابھی سب کپڑے دھوتی اور استری کرتی تھی۔ اب بھی سارے کپڑے میں ہی دھوتی ہوں، لیکن بھائی کے کپڑے تو صرف زویا ہی دھوتی تھی۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ زویا ہی بھائی کے گھر نہ بسنے کی وجہ ہے۔ یہ خیال میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے آیا تھا،
لیکن پھر میں نے اسے جھٹک دیا۔ مجھے ایک دم سے زویا پر ترس آنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے والدین اس دنیا میں نہیں ہے اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے۔ ہمارے علاوہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ وہ ہم سب کا دل جیتنے کے لیے ہی گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہے۔ زویا کی معصوم صورت ذہن میں لاتے ہوئے میں نے دکھی دل کے ساتھ سوچا۔ جب سے اسے طلاق ہوئی تھی وہ بہت خاموش رہنے لگی تھی، یہاں تک کہ وہ ہر وقت سر پر ایک بڑی سی چادر اوڑھے گھر کے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ عبادات میں بھی مصروف نظر آتی تھی۔ اپنی کالج روٹین کی وجہ سے میں اس پر زیادہ توجہ نہ دے سکی، لیکن مجھے نظر آتا تھا کہ اس نے خود کو بہت بدل لیا ہے۔ پہلی والی زویا تو نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے میرے دل میں رحم کے جذبات آ رہے تھے۔ اب اماں نے ایک بار پھر بھائی کے لیے نئے سرے سے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں وہ زویا اور افشا بھابھی کو بھی ہر معاملے میں ساتھ ساتھ رکھتی تھی۔ مجھے اب کسی پر بھی اعتبار نہ رہا تھا۔ اماں اب ایسا کیوں نہیں کرتی کہ کسی کو بھی بتائے بغیر لڑکی والوں کے گھر چلی جایا کریں؟ اگر بہت زیادہ ضروری ہو تو تابش بھائی کو ہی ساتھ لے جایا کریں، لیکن اس بات کا خیال رکھا کریں کہ گھر میں کسی کو بھی اس بات کا علم نہ ہو کہ آپ تابش بھائی کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہی ہیں۔ ایک دن میں نے اماں کو مشورہ دیا، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کیا تمہیں کسی پر کوئی شک ہے؟ میرا مشورہ سننے کے بعد اماں نے حیرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی، مجھے بھلا کس پر شک ہوگا؟ میں نے تو یہی سنا ہے کہ شادی بیاہ کے معاملات طے ہونے سے پہلے کسی کو نہیں بتائے جاتے، صرف گھر کے بڑے بزرگوں کے درمیان میں ہی یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ بچوں کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب سب فائنل ہو جاتا ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے جواب دیا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، پہلے وقتوں میں سب ایسا ہی کیا کرتے تھے، بچوں کو ان معاملات سے دور رکھا کرتے تھے، لیکن ہمارے گھر میں تو اب سب بڑے ہیں، چھوٹا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر میں افشا کو کسی بات سے لا علم رکھتی ہوں تو وہ ناراض ہو جائے گی، اگر زویا کو نہیں بتاتی تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہ میں کس کو بات بتایا کروں اور کس سے چھپایا کروں؟ اماں نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، میں آپ کو یہی تو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی افشا بھابھی کو اور نہ ہی زویا کو، بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ خود ہی لڑکی والوں کے گھر جایا کریں، اور جب نکاح کی ڈیٹ فائنل ہو جائے تو صرف آپ اور بھائی جا کر نکاح کی رسم کریں۔ جب سب معاملات طے ہو جائے تو پھر ہم بہت دھوم دھام سے بھائی کی شادی کر لیں گے۔ اماں کو سمجھاتے ہوئے میں نے کہا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ گھر کے کسی بھی شخص کو علم ہی نہ ہو۔ میری ایک ہی بہو ہے، میں اس سے کیسے کسی بات کو چھپا کر رکھوں؟ میری بات سے اتفاق نہ کرتے ہوئے اماں نے کہا، آپ کی مرضی ہے، میں آپ کو ہی سمجھا سکتی ہوں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو شاید ساری زندگی بھائی کی شادی ہی نہ ہو سکے۔ اماں کے نہ ماننے پر میں نے لاپرواہ انداز سے کہا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ برآمدے میں ہی زویا کھڑی تھی، لیکن وہ اس وقت گملوں میں پانی ڈال رہی تھی۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں محسوس ہوا کہ وہ ہماری باتیں سن رہی تھی، جبکہ اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ اماں نے تابش بھائی کے رشتے کے لیے بہت سی جگہوں پر بات کی ہوئی تھی، اور وہ بہت پر امید تھی کہ جلد سے جلد وہ تابش کا رشتہ کر لیں گی، اور اس بار وہ بالکل بھی دیر نہ کریں گی، رشتہ طے ہوتے ہی نکاح کر دیں گی۔ تابش بھائی نے اس بار اماں کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب میرے لیے کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، ہر بار انکار ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں یہ سب کچھ چھوڑ دیں، اگر میری شادی ہونی ہوئی تو ہو جائے گی، لیکن اب میں کسی کے گھر نہیں جاؤں گا، اور نہ ہی آپ کو کسی کو اس گھر میں بلانے کے لیے کہوں گا۔ تابش بھائی نے اماں کی بات ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا، آخر تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ ایک بار چل کر لڑکی کے والدین سے مل لو گے تو کون سا قیامت آ جائے گی؟ تابش بھائی کے انکار پر اماں نے غصے سے پوچھا، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں کیوں نہیں جانا چاہتا، پھر مجھے کیوں مجبور کر رہی ہیں؟ لیکن اس بار میں کسی کی بھی نہیں سنوں گا۔ تابش بھائی نے غصے سے جواب دیا اور گھر سے ہی باہر چلے گئے۔ رات وہ بہت دیر سے گھر لوٹے۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ جانتے ہو سب تمہارے لیے کتنے پریشان ہو رہے تھے۔ دروازے کی بیل بجی تو میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔
تاکہ دروازہ کھول سکوں، لیکن مجھ سے پہلے ہی زویا نے دروازہ کھول دیا تھا اور اب تابش بھائی سے غصے سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے کسی کو بھی پریشان ہونے کے لیے نہیں کہا تھا، اس گھر میں سب کو ہی پریشان ہونے کا شوق ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ انتہائی سخت لہجے سے تابش بھائی نے جواب دیا۔ کیا تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہے تائی اماں تمہارے لیے کتنی پریشان ہے؟ ان کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ دروازہ بند کر کے بھائی کے پیچھے آتے ہوئے زویا نے کہا۔ میں نے اماں کو منع کیا تھا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی، اور جو کرنا چاہتی ہیں وہ کریں، میں انہیں منع نہیں کروں گا، لیکن اب میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ جب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا تو پھر وہ مجھے مجبور کیوں کرتی ہیں؟ خونخوار نگاہوں سے زویا کی طرف دیکھتے ہوئے بھائی نے انتہائی غصیلے لہجے سے کہا، اور تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے میرے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بھائی کی پریشان صورت دیکھ کر مجھے دلی دکھ ہوا تھا۔ اپنے آنسو کنٹرول کرتے ہوئے میں کمرے میں آ گئی۔ کالج سے چھٹیاں ہو چکی تھیں، اسی لیے اب سارا دن گھر میں ہی رہنا پڑتا تھا۔ گھر کے کام کاج کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کرتی تھی۔ زویا اماں کے کمرے میں آرام کر رہی ہوتی تو مجھے یہ ٹینشن نہ ہوتی تھی کہ اماں اس وقت کمرے میں اکیلی ہوں گی۔ زویا کی وجہ سے مجھے بہت سہارا مل جاتا تھا۔ انہی دنوں ایک بار پھر گھر میں خوشی کا سما دکھائی دینے لگا۔ رشتہ کروانے والی عورت کی توسط سے ایک بار پھر بھائی کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ تابش بھائی نے بہت اعتراض کیا تھا، لیکن اماں نے ان کی کوئی بات نہ مانی تھی۔ اس بار منگنی کرنے کے بجائے اماں نے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر تابش بھائی کے سسرال والوں کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ اماں نے میری بات کو مانتے ہوئے گھر میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی، یہاں تک کہ افشا بھابھی کو بھی علم نہ تھا۔ لیکن بھائی کا رشتہ طے ہو جانے پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ میں زویا کے چہرے پر بھی خوشی تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ بہت دکھی اور اداس دکھائی دے رہی تھی۔ اپنے بھائی کی خوشیوں کے سامنے مجھے کسی کا اداس چہرہ زیادہ دیر تک یاد نہ رہا۔ بھائی کی ہونے والی بیوی بہت ماڈرن اور آزاد خیال تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر والوں نے بھائی کا فون نمبر اسے دے دیا تھا۔ اب تو بھائی ہر وقت فون پر مصروف نظر آتے، وہ بہت خوش دکھائی دیتے تھے۔ اپنے بھائی کو خوش دیکھ کر مجھے بھی بہت خوشی محسوس ہوتی۔ 2 دن کے بعد بھائی کا نکاح تھا۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں شروع کی جا چکی تھیں۔ اماں تو بار بار ہاتھ اٹھا کر اپنے بیٹی کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا مانگتی۔ ابھی تک وہ ڈر رہی تھیں کہ کہیں عین موقع پر کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، اس لیے وہ بہت سی منتیں بھی مان رہی تھی۔ تم بھائی کے نکاح والے دن کون سا سوٹ پہنو گی؟ کل میں اور افشا بھابھی بازار جائیں گی، تم بھی ہمارے ساتھ ہی چلنا۔ زویا کو خاموش دیکھ کر میں نے کہا، میرے پاس بہت سارے کپڑے ہیں، میں ان میں سے کوئی بھی پہن لوں گی۔ مصروف انداز سے زویا نے جواب دیا، تمہاری مرضی، میں تو سوچ رہی تھی کہ ہم تینوں ایک جیسی ڈریسنگ کریں۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ بھائی کے کمرے کے سامنے گزری تو وہ بیڈ پر نیم دراز مسکرا کر فون پر باتیں کر رہے تھے۔ انہیں مسکراتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اماں اپنے کمرے میں اکیلی تھی، میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اب تو تم خوش ہونا، سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہوا ہے۔ اماں نے خوش ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ جی میں بہت خوش ہوں۔ اماں کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ اماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے میں نے پوچھا۔ ارے بیٹا، میں کیوں خوش نہ ہوں گی؟ میرا بیٹا خوش ہے تو اسے دیکھ کر میں بھی خوش ہو رہی ہوں۔ تم ایسا کرو کہ تابش کو بلا کر لے آؤ، میں نے اس سے نکاح کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ اچانک ہی کچھ یاد آ جانے پر اماں نے مجھ سے کہا۔ جب میں اماں کے کمرے سے باہر نکلی تو زویا بھائی کے کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ اسے بھائی کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ وہ بھائی کے کمرے میں نہ جاتی تھی۔ جب میں بھائی کے کمرے میں گئی تو وہ کمرے میں موجود ہی نہ تھے، بلکہ کمرے کے ساتھ اٹیچ واش روم میں تھے۔ زویا نے شاید مجھے نہ دیکھا تھا، اب وہ اپنا فون ہاتھ میں پکڑے چھت پر جا رہی تھی۔ اس قدر شدید دھوپ میں وہ چھت پر نہ جانے کیا لینے جا رہی تھی، کیونکہ گرمی بہت شدید تھی۔ مجھے بہت تجسس ہوا کہ وہ چھت پر کیوں جا رہی ہے۔ دبے پاؤں میں بھی سیڑھیوں سے چھت کی طرف جانے لگی۔ میں نے کوشش کی تھی کہ اسے میری آمد کا پتہ نہ چلے۔ اچانک ہی مجھے محسوس ہوا
کہ سیڑھیوں پر کوئی آ رہا ہے۔ تابش بھائی مجھے دیکھ کر چھت پر آ رہے تھے۔ میں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کے لیے کہا۔ وہ بھی محتاط قدم اٹھاتے ہوئے میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہم دروازے کی آڑ میں کھڑے تھے، ہماری آنکھوں کے بالکل سامنے۔ زویا کمرے کے رخ کھڑی تھی، وہ فون کان پر لگائے ہوئے تھی۔ السلام علیکم، آپ رمشا بات کر رہی ہیں؟ اچانک ہی زویا کی آواز سنائی دی۔ رمشا کا نام سن کر ہم دونوں کے کان کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ رمشا ہی بھائی کی ہونے والی بیوی تھی۔ میں تابش کی کزن زویا ہوں، آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں، لیکن اس شرط پر کہ اس کی حقیقت جاننے کے بعد آپ میرا نام کسی کے سامنے نہیں لے کر آئیں گی۔ زویا نے کہا۔ خاموشی چھا گئی۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹ بولنے کی؟ مجھے تو آپ سے ہمدردی ہو رہی تھی، اسی لیے کچھ ضروری باتیں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اگر آپ نہیں سننا چاہتی تو آپ کی مرضی۔ ہمیں زویا کی باتیں سنائی دے رہی تھی، لیکن یہ تو ہم نہ سن سکے کہ رمشا کیا کہہ رہی ہے۔ لیکن زویا کی باتیں سن کر تو ہم دونوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ ہم سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ یہ آستین کا سانپ نکلے گی۔ جس زویا کو ہم نے گھر میں رکھا ہوا تھا وہی ہماری خوشیوں کی قاتل تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی بتاتی، تابش بھائی اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ بھائی کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ خوف سے کانپنے لگی۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر چھت پر گر گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ اماں کو جب زویا کی حقیقت کا پتہ چلا تو وہ اپنا سر پیٹنے لگی۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ہم گھر میں آستین کا سانپ پال رہے ہیں۔ اماں نے یقین نہ کرنے والے انداز سے کہا۔ زویا سر جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کتنے سالوں سے تم اس گھر میں رہ رہی ہو؟ میں نے تمہیں کبھی غیر نہیں سمجھا، ہمیشہ اپنی بیٹی ہی سمجھا۔ تم نے تو میرے گھر کی خوشیوں کو ہمیشہ غم میں بدل دیا۔ تم چاہتی کیا تھی؟ اماں انتہائی غصے سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ رونے میں مصروف تھی۔ اس کو اب میں مزید اپنے گھر میں نہیں دیکھ سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ اس کو کسی لاوارث ادارے میں بھیج دیا جائے۔ میرے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ نفرت بھری نگاہوں سے زویا کی طرف دیکھتے ہوئے بھائی نے کہا، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تم کیا چاہتی تھی؟ اماں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ ہمیشہ آپ نے مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھا۔ کیا آپ کو میری آنکھوں میں تابش کے لیے پسندیدگی نظر نہ آئی؟ اگر آپ مجھے اپنی بیٹی سمجھتی تو میرا گھر بسانے کی کوشش کرتی، جبکہ آپ کو تو صرف تابش کی ہی فکر تھی۔ میری فکر کب تھی؟ میں تابش کو دل و جان سے چاہنے لگی تھی۔ میں نہیں جانتی یہ کب میرے دل میں آ کر آباد ہو گیا۔ میں یہ چاہتی تھی کہ آپ خود میری شادی تابش سے کر دیں، لیکن آپ کو تو میں دکھائی ہی نہ دیتی تھی۔ اسی لیے میں ہر آنے والے رشتے کو تابش سے متنفر کر دیتی تھی۔ اس بار آپ نے کسی بات کا علم ہی نہ ہونے دیا۔ میں تو بہت پریشان تھی، اس لیے موقع ملتے ہی تابش کے فون سے رمشا کا نمبر لیا۔ نہیں جانتی تھی کہ میں پکڑی جاؤں گی، لیکن مجھے اپنے پکڑے جانے کا کوئی دکھ نہیں ہے، کیونکہ میں صرف تابش کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ زویا نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ زویا کی زبان سے تابش بھائی کے لیے اقرار محبت سن کر ہم سب حیران رہ گئے تھے۔ لیکن مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ تم نے مجھے ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی تو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیتی، میں تمہیں اپنا لیتا۔ لیکن جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے، اس کی وجہ سے میرے دل میں تمہارے لیے کوئی محبت نہیں، بلکہ صرف نفرت ہی نفرت ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ تابش بھائی نے نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ ہم سب نے بھائی کو بہت سمجھایا کہ وہ زویا سے شادی کر لیں، لیکن زویا کی سازشیں اور اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے بھائی کبھی بھی اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے تیار ہی نہ ہوئے۔ کچھ دن بعد بہت سادگی سے تابش بھائی کا نکاح رمشا کے ساتھ ہو گیا۔ 1 ماہ کے بعد شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی تھی۔ اماں نے بھائی کی شادی سے پہلے ہی ایک اچھا رشتہ ڈھونڈ کر زویا کی بھی شادی کر دی تھی۔ اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ اب وہ اس گھر میں دوبارہ واپس نہ آئے، اپنے سسرال میں ہی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھولنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ خود بھی اپنے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ زویا اگر اپنی محبت سے
سب کا دل جیتنے کی کوشش کرتی تو شاید وہ سب کچھ حاصل کر لیتی جو اس کی خواہش تھی۔